آخر کیا وجہ ہے کہ نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن رہی؟ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا۔ دنیا بھر کی بھولی باتیں ہمیں نماز میں یاد آ جاتی ہیں۔ نماز گناہوں اور بری باتوں سے روکتی ہے، مگر ہمیں اپنی زندگی میں ایسی کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ بات بہت سادہ ہے کہ جس طرح جسم میں جب تک روح موجود رہتی ہے، ہمارے جسم میں زندگی رہتی ہے، اور ہماری عقل، ہمارا شعور اور ہمارے جسم کی قوتیں نافع بھی ہوتی ہیں اور کارگر بھی رہتی ہیں، لیکن جب روح کو ہمارے جسم سے نکال لیا جاتا ہے تو ہمارا جسم ایک مردہ اور ناکارہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح نماز کی روح نماز میں پڑھی جانے والی تسبیحات اور اذکار کو سمجھنا ہے کہ جن سے ہم اپنے رب تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں اور مناجات کرتے ہیں۔ اور جب ہم نماز شروع کرتے ہی تیزی کے ساتھ تسبیحات کو، اذکار کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بغیر سمجھے، بغیر غور کیے، تو ہماری نماز میں نہ تو ہمیں حلاوت ملتی ہے، نہ چاشنی ہوتی ہے، اور ہم اس کے فیض اور اس کی روح سے محروم رہتے ہیں۔ یہ انتہائی بے قدری، ناشکری اور شرمندگی کی بات ہے کہ ہم نماز میں اپنے رب سے مناجات نہیں کرتے۔ یاد رکھیں کہ جب تک آپ نماز میں ان تسبیحات کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھیں گے، اس وقت تک آپ کا کبھی نماز میں دل نہیں لگے گا، اور نماز شروع کرتے ہی آپ کا دھیان دنیاوی کاموں اور جھمیلوں میں گم ہو جائے گا۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ جب اللہ اکبر کہہ کے نماز کا آغاز کریں تو فوراً دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو سب سے بلند ہے اور میں بہت حقیر، میں سب کچھ چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ جب سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھیں تو پھر دل میں یہی ایک آواز ہو کہ اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، مجھے بھی گناہوں سے پاک کر دے، اور اپنے بابرکت نام سے میرے تمام کاموں میں برکتیں عطا فرما۔ قرات سے پہلے جب تعوذ اور تسمیہ پڑھیں تو دل میں یہی دعا ہو کہ الہی مجھے شیطان کے ہر کام سے محفوظ فرما، اور میرے تمام کاموں کا آغاز تیرے بابرکت نام کے ساتھ ہی ہو۔ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت تمام جہانوں کے رحمان الرحیم پروردگار سے یہی دل میں دعا ہو کہ الہی قیامت میں رسوائی سے بچانا، اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے راستے پہ ہمیں ہمیشہ چلانا۔ اسی کس طرح جو سورت آپ پڑھیں اس کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہو تاکہ قرآن کا فیض آپ کو نماز میں مل سکے۔ رکوع میں جب رکوع کی تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم، تو اسی طرح دل میں یہ صدا ہو کہ اے عظمت والے پروردگار، بس تو مجھے معاف فرما دے اور میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ ایک خوشی کے ساتھ اور بہت امید اور یقین کے ساتھ سر اٹھائیں کہ الہی میں نے تیری حمد و ثنا کی اور تو نے میری ثنا سنی، راضی ہوا اور ہماری دعائیں مقبول ہوئیں۔ اسی طرح سجدے میں جتنی بار بھی آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں تو ہر بار پڑھتے ہوئے دل کی آواز یہی ہو کہ اے رب تعالیٰ تو سب سے بلند، سب سے اعلیٰ ہے اور میں سب سے حقیر ہوں، بس میرے دل کو اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار فرما۔ تشہد میں جب السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھیں تو اس پختہ یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میرا یہ سلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہتر اور کامل جواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر ایک خلوص اور محبت کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھتے ہیں نماز میں، تو دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہوں اور شفاعت کی بھیک کی درخواست ہو۔ پھر جب دعا پڑھیں اور پھر سیدھی طرف سلام پھیرتے ہوئے فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت ہو
اور بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے وہاں فرشتوں کو سلام کی نیت ہو، یہ وہ نماز ہے کہ جو ہمارے دلوں میں ایک تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے، اور یقیناً ایسی ہی نماز اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اسی لیے والدین پابندی نماز کے ساتھ بچوں کو جب بھی نماز کی تلقین کریں، اسی طرح اساتذہ جب طلباء کو تلقین کریں تو ان کو تسبیحات و اذکار نماز ضرور ایک تو ٹھیک طرح سے پڑھنا سکھائیں، پھر اس کا ترجمہ اور اس کی کیفیت سے آگاہ کریں کہ جس نماز کا طریقہ اور جس انداز میں نماز پڑھنا آپ بچوں کو سکھائیں گے، کہا جاتا ہے ہیبٹ از دا سیکنڈ نیچر، تو یہی طریقہ نماز ان کی سرشت کا حصہ بن جائے گا، اور پھر زندگی بھر یہی نماز ان کی سکون و راحت کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری ہر نماز ہمارے قلب کو، ہماری روح کو اللہ کے ذکر سے منور کرے، اور یہی نماز دونوں جہاں میں ہماری راحتوں کا باعث بن جائے۔ آمین۔